محترم ناظرین السلام علیکم۔ ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے اشفاق احمد صاحب کی لکھی ہوئی کتاب زاویہ۔ ریکارڈنگ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ مزید آنے والی ریکارڈنگز بھی آپ سن سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں زاویہ۔ ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں۔ علم کے بارے میں انسان ہمیشہ سرگردہ رہا ہے اور آج کے دور میں حصول علم کے لیے بہت سی کوششیں صحیح، غلط، کمزور، پیچیدہ صورت اختیار کیے جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کوششیں یہ انسان کے ایک بہتر مستقبل کی نوعیت کے لیے معاون ثابت ہوں گی۔ علم حاصل کرنے کے لیے جب ہم بھائی اپنے گاؤں سے لاہور آئے تو ہمارے ابا جان نے ایک گھر لے کر دیا فلیمنگ روڈ پر۔ وہاں اختر شیرانی رہتے تھے۔ میں تو چونکہ فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا اس لیے ان کے نام سے یا ان کے کام سے اتنا آشنا نہ تھا، لیکن میرے بڑے بھائی ان کو جانتے تھے اور ان کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے۔ بہرحال جہاں ہمارے ابا جی نے اور بہت ساری مہربانیاں کی تھی وہاں یہ بھی کہ ایک خانسامہ بھی رکھ دیا تھا جو ہمارا کھانا پکاتا تھا۔ اس کا نام عبدل تھا۔ عبدل کو زندگی میں دو شوق بڑے تھے، ایک تو انگریزی بولنے کا، انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا، جیسا کہ آج کل بہت زیادہ انگریزی ہی کو علم سمجھا جاتا ہے اور انگریزی کے حصول کے لیے ہی جان لڑائی جاتی ہے۔ عبدل کو بھی اس کا بہت شوق تھا۔ دوسرا، اس کو اچھی کنوینس کا بڑا چسکا تھا۔ چنانچہ کبھی اسے بھائی خط پوسٹ کرنے کے لیے جی پی او بھیجتے تو وہ کہتا تھا کہ اگر آپ اپنی سائیکل دے دیں تو میں بڑی خوشی سے جاؤں گا اور بڑی خوشی سے آؤں گا۔ ان کی سائیکل کے قریب سے جب ہم گزرتے تھے سلام کرتے، لیکن ہم نے کبھی اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ تو عبدل پر وہ کبھی مہربان ضرور ہوتے تھے اور وہ سائیکل لے کر ان کا خط پوسٹ کرنے کے لیے فلیمنگ روڈ سے جی پی او جاتا تھا اور میرے حساب کے مطابق 4:30 منٹ میں واپس آ جاتا تھا، اور اس حالت میں سانس اس کی پھولی ہوئی اور ماتھے پر پسینہ ہوتا تھا۔ میں اس سے بہت خوش تھا کہ یہ جو اپنی وہیکل ہے اس کو اتنے شوق سے اور اتنی مستعدی سے استعمال کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا بازار سے وہ واپس آ رہا تھا جی پی او سے خط پوسٹ کر کے، اس طرح کہ سائیکل کا ہینڈل اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا اور اس کے اوپر سوار نہیں تھا۔ تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا، عبدل یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، میں بھائی جی دا خط پا کے تے جلدی واپس آیا ہوں۔ میں نے کہا، تو سائیکل لے کر گئے تھے نا؟ کہنے لگا، ہاں جی۔ تو میں نے کہا، اس پر سوار کیوں نہیں ہوئے؟ کہنے لگا، عزت کی خاطر لے کر جاتا ہوں، سائیکل مجھے چلانی نہیں آتی۔ تو آج بھی تقریباً ہمارا معاملہ عبدل جیسا ہی ہے۔ دوسرے، جب اس کو چھٹی ملتی تھی وہ انگریزی فلم دیکھنے جاتا تھا مال روڈ پر۔ یہاں وہ سنیما تھے جن میں انگریزی فلم لگتی تھی۔ اس کو اس کی بڑی دیوانگی تھی، انگریزی سیکھنے کا چسکا اور انگریزی سیکھنے کی لگن۔ آج ہی نہیں، اس وقت میں بھی بہت زیادہ تھی۔ تو جب وہ فلم دیکھ کر آتا تو میرے بھائی پوچھتے کیسی تھی؟ کہتا تھا کہ بہت کمال کی تھی، اس میں ایک مس تھی، وہ حیرتی بہت اچھا تھی، ویری بیوٹی۔ لیکن وہ فلمیں دیکھ دیکھ کے اندازے لگاتا مگر اس میں اتنی استعداد نہ تھی کہ سمجھ سکتا۔ کوئی لفظ اسے انگریزی کا سمجھ نہیں آتا تھا، نہ ہی وہ اس کا تلفظ ادا کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کو بیان کر سکتا تھا۔ لیکن ایک دن میرے بھائی نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی ساری زندگی مستغرق کی ہوئی ہے، تو اگر تم مجھے انگریزی کے 4 حرف بتا دے، پورے 4 الفاظ، تو میں تمہیں پورا 1 روپیہ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میٹرو، گولڈ، 1، میئر۔ انہوں نے کہا، یہ تو 4 نہیں ہوئے، 3 ہوئے ہیں۔ کہنے لگے، اوہ، چوتھا بھی اس نے ادا کر دیا۔ تو پھر وہ انگریزی جو جانتا تھا وہ اس قسم کی تھی۔ اب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور انگریزی کے اندر کچھ ایسے ہی پھنسے ہوئے ہیں، شیر کی بھوگی مارتے ہیں، انگریزی چلتی نہیں۔ یہ تو تھی بات جو برسبیل تذکرہ آ گئی۔ میرا آج کا جو موضوع تھا وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ پروفیسر صاحب یہاں آج تشریف فرما ہیں۔ جس زمانے میں میں روم میں لیکچرار تھا، روم یونیورسٹی میں، اور سب سے زیادہ ینگسٹ پروفیسر تھا۔ یونیورسٹیز میں چھٹیاں تھیں، گرمیوں کا زمانہ تھا، دوپہر کے وقت ریڈیو اسٹیشن پر مجھے اردو براڈ کاسٹنگ کرنی پڑتی۔ لوٹ کر آ رہا تھا تو روم میں لوگ 4 بجے تک سوتے تھے اور روم کی سڑکیں تقریباً خالی ہوتی تھی، اور کارپوریشن نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ وہ وہاں پر پانی کے حوض لگا کر سڑکیں دھوتے
और शाम तक सड़कें ठंडी भी हो जाती थी, खुशगवार भी हो जाती हैं, साफ़ भी हो जाती हैं। तो वो सड़कों को धो रहे थे, इक्का दुक्का कोई ट्रैफिक की सवारी आ जा रही थी तो मैं अपनी गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। अब देखिए, इंसान के साथ साथ एक देसी मिजाज चलता है, आदमी कहीं भी चला जाए। तो मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने देखा कि गोल दायरे हैं और इसके ऊपर से मैं चक्कर काट के आऊँगा, फिर मैंने अपने घर की तरफ मुड़ूंगा, तो ये बड़ी बेहुदा बात है। बीच में से चलते हैं, इस वक्त कौन देखता है, दोपहर का वक्त है। तो मैं बीच में से गुजरा और वहाँ एक सिपाही खड़ा था। इसने मुझे देखा और उसने परवाह नहीं की, जाने दिया कि ये जा रहा है, ये तो नौजवान की कोई बात नहीं। जब मैंने देखा शीशे से गर्दन घुमा के मुझे कुछ थोड़ा सा याद पड़ता है, मैं तंजन मुस्कुराया, कुछ अपनी फेट के ऊपर, कुछ अपनी कामयाबी के ऊपर। मैंने खुशी मनाने के लिए एक मुस्कुराहट का फूल इसकी तरफ फेंका। जब इसने ये देखा कि इसने मेरी ये इज्जत की है तो इसने सीटी बजा के रोक लिया। अब वहाँ पर सीटी बजाना मौत के बराबर था और रुकना भी। मैं रुका और वो आगे आकर खड़ा हो गया, पहले सल्यूट किया। विलायत में रवाज है कि जब भी आपका चालान करते हैं, आपको पकड़ना होता है तो सबसे पहले आकर सल्यूट मारते हैं। तो इसने खड़े होकर सल्यूट मारा। अब मैं अंदर से थर थर काँप रहा हूँ। शीशा मैंने नीचे किया और मुझे कहने लगा कि आपका लाइसेंस। तो मैंने इससे कहा मैं ज़ुबान नहीं जानता। इसने कहा चंगी बोली बोल रहे हो। मैंने कहा मैं नहीं जानता। नहीं, तुम ऐसे ही झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। इसने कहा नहीं, आप अपना लाइसेंस दें। तो मैंने कहा फ़र्ज़ करें जिसके पास इसका लाइसेंस ना हो तो फिर वो क्या करे। इसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका चिल्लान कर देता हूँ, पर्ची फाड़ कर तो ये आप ले जाएं और जुर्माना जमा करवा दें। मैं तो ऐसे ही मांग रहा था। मैंने कहा मुझसे गलती हो गई। इसने मुस्कुराते हुए कहा गलती हो गई तो चले जाते। इसने बगैर मुझसे पूछे कापी निकाली और चालान कर दिया, और चालान भी बड़ा सख्त। मैंने उससे पर्ची ले ली और फिर मैंने उससे पूछा कि इसका मैं क्या करूं। तो उसने कहा आप किसी भी अपने करीबी डाक खाने में मनी आर्डर की खिड़की पर जमा करवा दें। बस वहाँ कचहरी नहीं जाना पड़ता, धक्के नहीं खाने पड़ते, बस आपका जुर्माना हो गया, आप डाक खाने में दे देंगे तो बस। मैं जब चालान करवा के घर आया तो मैंने अपनी लैंड लेडी से कहा कि मेरा चालान हो गया है। कहने लगे आपका? मैंने कहा मैं क्या करूं। अब इसको ऐसे लगा कि हमारे घर में जैसे एक बड़ा मुजरिम रहता है, और इसने अपनी बेटी को बताया कि प्रोफेसर का चालान हो गया है। बुढ़ी माई थी, उनकी एक सास थी, उसको भी बताया और वो सारे रोते हुए मेरे पास आ गए। मैं बड़ा डराया कि ये या अल्लाह ये क्या। कहने लगे तो शरीफ आदमी लगता था, अच्छे ख़ानदान का, अच्छे घर का लगता था। हम तुझे ये कमरा किराए पर भी दिया हुआ है, लेकिन तू वैसा नहीं निकला। खैर, घर खाली करने को तो नहीं कहा। जो बुढ़ी माई थी इसकी सास, इसने कहा हो तो गया है बरखुदर चालान, लेकिन किसी से जिक्र न करना, मोहल्लेदारी का मामला है। अगर इनको पता चल गया कि इसका चालान हो गया है तो बड़ी रुसवाई होगी, लोगों को पता चलेगा। मैंने कहा नहीं, मैं पता नहीं लगने दूंगा। मेरी लाबाली तबीयत 26 साल की उम्र में थी। चालान जेब में डाला और निकल गया दोस्तों से मिलने। अगले दिन मुझे जमा करवाना था, मैं भूल गया। फिर सारा दिन गुजर गया। इससे अगले दिन मुझे असूलन जमा करवा देना चाहिए था, तो मैंने कपड़े बदले तो इसमें पुराने कोट में रह गया। शाम के वक्त मुझे एक तार मिला कि मोहतरम जनाब प्रोफेसर साहब, फ़लाँ फ़लाँ मुकाम पर फ़लाँ चौराहे पर आपका चालान कर दिया गया था फ़लाँ सिपाही ने। ये नंबर है आपके चालान का, आपने अभी तक कहीं भी चालान के पैसे जमा नहीं करवाए। ये बड़ी हुक्म अदूली है, मेहरबानी करें इसे जमा करवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तकरीबन 21 रुपये का तार था। मैंने सारे अल्फाज गिने। मुझसे ये कोताही हो गई कि मैं फिर भूल गया और इनका फिर एक तार आ गया। अगर आपने अब भी रकम जमा ना करवाई तो फिर हमें अफसोस है कि आपको कोर्ट में पेश करना होगा। मुझसे कोताही हुई, नहीं जा सका। तब मुझे कोर्ट से एक समन आ गया कि फ़लाँ तारीख को अदालत में पेश हो जाए, और ये जो आपने हुक्म अदूली की है, कानून तोड़ा है, इसके बारे में आपसे पूरा इंसाफ किया जाएगा। इनकी बोली चूँकि रोमन लॉ वहीं से चला है तो बड़ी तफसील के साथ। अब मैं डरा, मेरी सिट्टी गुम हो गई। परेशान हुआ कि अब मैं दयारे गैर में हूँ, कोई मेरा हामी और नासिर मददगार नहीं है। मैं किसको अपना वाली बनाऊँगा। मेरा डॉक्टर था, डॉक्टर बाल्डी नाम था इसका, नौजवान था। मैंने इससे कहा कि मुझे वकील कर दो। इसने कहा मेरा एक दोस्त है, इसके पास चलते हैं। इसके पास गए। इसने कहा ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा अगर मैं अदालत में गया।
بہتر یہی ہے کہ پروفیسر صاحب جائیں اور جا کر خود فیس کریں، عدالت کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ میں چونکہ اس قانون کو ٹھیک طرح سے نہیں جانتا تھا، میں یہاں پر ایک غیر ملکی ہوں، تو مجھے معافی دی جائے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ میں ڈرتا ڈراتا چلا گیا۔ اگر آپ کو روم جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پر ایک پیلس آف جسٹس، وہ رومن زمانے کا بڑا وسیع و عریض ہے، اسے تلاش کرتے کرتے ہم اپنے جج صاحب کے کمرے میں پہنچے تو وہاں وہ تشریف فرما تھے۔ مجھے ترتیب کے ساتھ بلایا گیا تو میں چلا گیا۔ اب بالکل میرے بدن میں روح نہیں تھی اور میں خوفزدہ تھا اور کانپنے کی مجھ میں جرت نہیں تھی۔ انہوں نے حکم دیا کہ آپ کھڑے ہوں اس کٹہرے کے اندر۔ اب عدالت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا چالان ہوا تھا اور آپ کو کہا گیا تھا کہ اس کو قریب کے ڈاک خانے میں جمع کروا دیں، کیوں نہیں کروائی؟ میں نے کہا جی مجھ سے کوتاہی ہوئی، مجھے کروانے چاہیے تھے، لیکن اس نے کہا کتنا وقت عملے کا ضائع ہوا، کتنا پولیس کو ہوا، اب کتنا جسٹس کا ہوا، جسٹس عدالت کا ہو رہا ہے، اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس کے بارے میں آپ کو کڑی سزا دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں یہاں پر ایک فارنر ہوں، پردیسی ہوں، جیسے ہمارا بہانہ ہوتا ہے، میں کچھ زیادہ آداب نہیں سمجھتا، قانون سے میں واقف نہیں ہوں، تو میرے اوپر مہربانی فرمائیے۔ کہنے لگے زبان تو آپ ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ عدالت آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا پیشہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں ایک ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں روم یونیورسٹی میں۔ تو وہ جج صاحب کرسی کو سائڈ پر کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اعلان کیا کہ اے ٹیچر از ان دی کورٹ۔ جیسے ہی اعلان کیا گیا وہ سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، منشی، تھانے دار، عملدار، جتنے بھی تھے، اور اس نے حکم دیا کہ برنگ اے چیئر فار دی ٹیچر، اے ٹیچر ہیز کم ٹو دی کورٹ۔ اب وہ کٹہرا چھوٹا سا، میں اس کو پکڑ کے کھڑا ہوں اور وہ کرسی لے آئے۔ حکم ہوا کہ تو ٹیچر ہے، تو کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو پھر اس نے ایک بانی پڑھنی شروع کی۔ جج نے کہا اے معزز استاد، اے دنیا کو علم عطا کرنے والے استاد، اے محترم ترین انسان، اے محترم انسانیت، آپ نے ہی ہم کو عدالت کا اور عدل کا حکم دیا ہے، اور آپ ہی نے ہم کو یہ علم پڑھایا ہے، اور آپ ہی کی بدولت ہم اس جگہ پر براجمان ہیں، اس لیے ہم آپ کے فرمان کے مطابق مجبور ہیں۔ عدالت نے جو ضابطے قائم کیے ہیں اس کے تحت آپ کو چیک کریں، باوجود اس کے کہ ہمیں اس بات کی شرمندگی ہے اور ہم بے حد افسردہ ہیں کہ ہم ایک استاد کو جس سے محترم اور کوئی نہیں ہوتا اپنی عدالت میں ٹرائل کر رہے ہیں، اور یہ بھی کسی جج کے لیے انتہائی تکلیف دہ موقع ہے کہ کورٹ میں کٹہرے میں ایک استاد مکرم ہو اور اس سے ٹرائل کیا جائے۔ اب میں اپنی شرمندگی اپنی جگہ پر، یا اللہ یہ کیا شروع ہو گیا ہے؟ میں نے کہا حضور جو بھی آپ کا قانون ہے، علم یا جیسے کیسے بھی آپ کا ضابطہ ہے، اس کے مطابق کریں، میں حاضر ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم نہایت شرمندگی کے ساتھ اور نہایت دکھ کے ساتھ اور گہرے الم کے ساتھ آپ کو ڈبل جرمانہ کرتے ہیں۔ 1.5 روپیہ ہو گیا۔ اب جب میں اٹھ کر اس کرسی میں سے، اس کٹہرے سے نکل کر شرمندہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہ جو جج اور اس کا عملہ تھا، اس کے منشی تھے، وہ سارے جناب میرے پیچھے پیچھے اے ٹیچر از ان دی کورٹ جا رہے تھے کہ ہم احتراماً فائقہ کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہیں۔ میں کہوں میری جان چھوڑ دیں، یہ باہر نکل کر میرے ساتھ کیا کریں گے؟ آگے تک میری موٹر تک مجھے چھوڑ کر آئے۔ جب میں وہاں سے سٹارٹ نہیں ہو گیا، وہ عملہ وہاں پر ایسے ہی کھڑا تھا۔ اب میں لوٹ کے آیا تو میں سمجھا یا اللہ میں بڑا معزز آدمی ہوں، اور محلے والوں کو بھی آ کر بتایا کہ میں ایسے گیا تھا اور وہاں پر یہ ہوا۔ وہ بھی جناب میری جو تھی لینڈ لیڈی، وہ بھی بڑی خوشی کے ساتھ محلے میں چوڑی ہو کر گھوم رہی تھی کہ دیکھو ہمارا یہ ٹیچر گیا اور کورٹ نے اتنی عزت کی، اس کی عزت افزائی ہوئی۔ تو میں یہ سمجھا کہ اس کے ساتھ ساتھ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ دیسی آدمی جو ہے نا، وہ ٹیچر بھی ہو جائے وہ گریڈ کا ضرور سوچے گا، کتنی بھی آپ عزت دے دیں، کتنا بھی احترام دے دیں، وہ پھر بھی ضرور سوچے گا کہ مجھے کہیں سے 4 پیسے بھی مل جائیں گے کہ نہیں۔ میں نے اپنے ڈائریکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، تنخواہ یہاں پروفیسر کی اتنی ہی ہے جتنی تمہارے پاکستان میں، وہ کوئی مالی طور پر اتنے بڑے نہیں ہوتے، لیکن عزت کے اعتبار سے بہت بڑے ہوتے ہیں، رتبہ ان کا بہت زیادہ ہے، اور کوئی شخص یہاں کوئی بیوروکریٹ ہو، یہاں کوئی جج ہو، آپ نے دیکھ
ہی لیا ہے یا پھر یہاں کا تاجر ہو، وہ اپنے استاد کے پیچھے اسی طرح چلتا ہے جیسے روم کے دنوں میں غلام اپنے آقا کے پیچھے چلتے تھے۔ مالی طور پر وہ بھی بیچارے ہیں۔ یہاں ان کا کمال ہے کہ مالی طور پر کمتر ہیں لیکن رتبے کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں۔ جیسے سقراط جو تھا وہ اپنے کھنڈروں میں اور فورم میں کھڑے ہو کر ننگے پاؤں بات کرتا تھا، لیکن اس کا احترام تھا۔ وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا۔ میرا باس کہا کرتا تھا، "You have changed your profession for a handful silver."